آج میں آپ کو ایسی 10 عادتوں کے بارے میں بتاؤں گی جس سے آپ کے گھروں میں رزق کی بارش ہو، رزق خیر و برکت ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ کا گھر بھرا رہے۔ ایسی جو اسمارٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ یہ 10 عادتیں اپناتی ہیں جس سے ان کے گھروں میں خیر و برکت ہمیشہ بنی رہتی ہے، اور ہم سوچتے یہ ہیں کہ ان کے گھروں میں اتنی زیادہ خیر و برکت کیوں ہے، کیونکہ وہ یہ 10 عادتیں اپناتی ہیں جس کے کارن ان کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں رہتی ہیں، اور وہ یہ عادتیں کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرتی ہیں، وہ خود خاموشی کے ساتھ ان عادتوں پر عمل کرتی ہیں۔ تو پہلی عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ صبح اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی دن کی شروعات نماز اور اللہ کی تلاوت سے کرتی ہیں، جس سے ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں اور ان کے گھر میں رزق آئے، اور خوبصورت انداز سے اٹھ کے اللہ کی تلاوت کر کے گھر میں صاف صفائی کرنے کے بعد میں سب سے پہلے جھاڑو لگانے کے بعد میں پھر اپنے کھانا بنانے کی تیاریاں کرتی ہیں۔ پہلی عادت یہ ہوتی ہے۔ دوسری عادت یہ ہوتی ہے جس سے ان کے گھر میں رزق آئے، خیر و برکت آئے، تو وہ یہ عادتیں اپنی کسی کو کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہیں اور خاموشی کے ساتھ ان عادتوں کو اپناتی ہیں۔ تو دوسری عادت کون سی ہے؟ وہ یہ عادت ہے جو بھی ان کے گھر میں کھانے کو ہوتا ہے، دسترخوان میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو اچھے سے کھاتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرتی ہیں اور ان کھانے میں عیب نہیں نکالتی ہیں، اور اچھے سے وہ کھانے کو کھاتی ہیں جیسے ایک شاہی کھانا ہو، اور جو بھی کھانا دسترخوان پہ گر جاتا ہے اس کو بھی اٹھا کے کھانا کھاتی ہیں۔ اس جو دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ تیسری عادت یہ ہے جس کے گھر صاف ستھرے رہتے ہیں، صبح سے ہی صاف صفائیاں رہتی ہیں، جن کے گھروں میں ان گھروں میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور جس کے گھر میں گندگی پڑی رہتی ہے، سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا پڑا رہتا ہے، بدبوئیں آتی ہیں، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور شام ہونے سے پہلے ہی جو لوگ اپنے گھروں میں صاف صفائیاں کر لیتے ہیں، رات میں جو سونے سے پہلے جو صاف ستھرا کر کے اپنے گھر کو سوتے ہیں، تھوڑی سی خوشبو مہکا کے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رزق کی برکت کرتے رہیں، خوشبو سے اچھی پازیٹیو انرجی آئے، تو ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پورے گھر میں پھیلا ہوا ہے اور آرام سے جا کے سو گئے۔ سستی کو دور کرنے کے بعد میں جو لوگ یہ عادتیں اپناتی ہیں انہی کے گھروں میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ چوتھی عادت یہ ہے جو عورتیں دوسروں کے گھر جاتی ہیں شادی کر کے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں، شکوے گلے کرتی نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں کرتی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے اچھے سے رہتی ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتی ہیں رحمت کی، خیر و برکت کی اور نعمتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے حق میں برکتیں نازل کرتا ہے اور ان کے مقدروں کو بلند فرماتا ہے، اور ان کے گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو عورتیں جتنا بھی گھر میں ہوں وہ اس گھر کو کلیش کرتی رہتی، گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل نہیں کرتے، ان گھروں میں سے اللہ تعالیٰ رزق اور برکتیں اٹھا لیتے، جس گھروں میں ہائی کلیش ہوتے ہیں، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر میں ہمیشہ خوشی اور ہمیشہ اللہ کا شکر گزاری اور ہمیشہ اللہ کی تلاوت، کہ چاہے جتنا زیادہ ہو چاہے کتنا کم ہو، ہمیشہ اللہ کا شکر گزار جو گھر ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کر کے ایسی رحمتیں ایسی برکتیں نازل کرتا ہے کہ سامنے والا خود دنگ ہو جاتا ہے، خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں اتنی خیر و برکت کیسے ہے، ان کے گھروں میں اتنا رزق کیسے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بس وہیں سے آ رہا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کے اندر اتنی محبت، اتنی اخلاق، اتنی عزت کے ساتھ جو عورتیں اپنے گھر کو سنوار کے چلتی ہیں ان کے گھروں میں ایسی رزق کی بارش ہوتی ہے۔ اور پانچویں عادت یہ ہے کہ جو عورت اپنے کچن میں دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان ہے، جیسے کہ ڈبے ہیں، ڈبے کچن میں ہوتے ہیں، ان کے ڈھکن ٹوٹ گئے ہیں یا برنی ہیں، ڈبے صحیح ہیں تو برنی ٹوٹ گئی ہیں، یا کوئی برتن ایسا ہے جسے بچوں نے توڑ دیا ہے، پلاسٹک کا ہے، کانچ کا، کوئی بھی ایسا چیز ہے جو کہ خراب ہو چکا ہے، اس کو گھر میں ہی رکھے رہتی ہیں، نکالتی نہیں ہیں، تو اس سے رزق جاتا ہے۔ جو اسمارٹ عورتیں ہوتی ہیں
وہ ان چیزوں کو نکال کے پھینک دیتی ہیں، اسے گھر میں یوز نہیں کرتی۔ جب چیزیں خالی ہوئیں تبھی تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بدلے دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں ان گھروں میں۔ جو لوگ ٹوٹا پھوٹا کباڑا یا پرانے اپنے گھروں میں جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں جو زیادہ تر وہ پہنتی نہیں ہیں، لیکن اس کو سنبھال کے بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھتی ہیں کپڑوں کو، گھسے پٹوں کو، تو ان کے گھر سے خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ اور جو اسمارٹ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں برکتیں بنائے رکھتی ہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کرتی ہیں۔ وہ جلد سے جلد ان چیزوں کو ہٹا دیتی ہیں جن سے ان کے گھروں میں رزق رک رہا ہو، جیسے ٹوٹے پھوٹے کچن کے برتن ہیں، ٹوٹی پھوٹی برنی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ سب اٹھا کے وہ کسی اور کو ڈسٹ بن میں دکھا دیتی ہیں، یا پھر یہ جو یوز کی چیز ہے کسی اور کے یوز میں استعمال آ سکتی ہیں تو وہ انہیں دے دیتی ہیں یوز کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں گھر میں رکھنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں اٹھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتے ہیں ایسے گھروں میں جن گھروں میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں منحوسیت پھیلاتی رہیں۔ چھٹویں عادت یہ ہے، جو عورتیں اپنے سسرالوں میں جو مہمان وغیرہ آتے ہیں دوسرے کے یا ان لوز کی سائڈ سے ہوں یا ان کے خود کی سائڈ سے ہوں، ان سب کی عزت وقت کرتی ہیں، انہیں اچھے سے ٹریٹ کرتی ہیں، تو ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا جس گھر میں مہمان آتے ہیں تو وہ اپنے رزق خود لے کر آتے ہیں، اس گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ اس لیے جو عورتیں مطلب کہ منہ ناک نہ بنا کے مہمان کی عزت کرتی ہیں، اچھے سے ان کو ٹریٹ کرتی ہے، تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں نازل کرتے ہیں اور ان کا گھر رزق سے بھر دیتے ہیں۔ تمام خواتین ایسی ہوتی ہیں ہوشیار جو دھیرے دھیرے یہ سارے عمل کر رہی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ان کو کرنے سے ہمارے گھر میں رزق اور برکت آئے گی، تو وہ دھیرے دھیرے یہ سارے عمل کرتی ہیں۔ اور جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا، انہیں علم کا کوئی گیان ہی نہیں ہوتا، انہیں علم کا کوئی شعور ہی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کو بنانا ہے، کس طریقے سے ہمیں ایک سلیقے مند عورت بننا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کو چلانا ہے۔ جب ان چیزوں کا انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ اپنے گھروں سے برکتیں اٹھا لیتی ہیں اور ان کے گھروں سے رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کو سلیقے سے لے کر چلتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اور رزق اور روزی عطا کرتے رہتے ہیں۔ برکت والی عورت وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا جانتی ہے، اپنے سسرال میں رہ کر مائکے کی برائی نہیں کرتی اور مائکے میں جا کر سسرال کی برائی نہیں کرتی، وہ اپنے گھر کو بیلنس بنا کے چلتی ہے، وہ اپنے گھر کو سلیقے سے چلانا جانتی ہے، وہ اپنے شوہر اپنے بچے اپنے ان لوز کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ وہ ایک برکت والی عورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر شکوے گلے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں اپنے بچے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا اچھے سے جانتی ہے اور ان ساری چیزوں کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے جو اسے اپنے شوہر سے ملتی ہیں اور ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرتی ہے۔ ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے، ایسی عورت سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں اور اس کے گھر میں رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو ایک سلیقہ شعار ہوتی ہے، جس کے ماں باپوں نے اچھا اسے تعلیم دیا ہوتا ہے۔ یہ عورت وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے گھر کو اچھے سے چلانا جانتی ہے، دوسروں کے باتوں میں نہیں آتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے گھر کو بیلنس میں رکھنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کو چلانا ہے، کسی کے باتوں میں آ کر اپنا گھر نہیں برباد کرنا ہے، کسی کے باتوں میں آ کر اپنے گھر میں کلیش نہیں کرنا ہے، کسی کی باتوں میں آ کر ہمیں اپنے گھر کو بگاڑنا نہیں ہے۔ وقت ہے سب کا بدلتا ہے، سب کے ساتھ اچھا وقت آتا ہے، یہ وقت کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی کے پاس ایک جگہ رک کے رہتا ہے، ہر کسی کا وقت بدلتا ہے، وقت کا انتظار کرتی ہے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقدر کو بلند کرنے کی دعائیں کرتی رہتی ہے، اپنے شوہر کی اپنے بچوں کے لیے حفاظت کی دعائیں مانگتی ہے، اللہ کا کلم و کلام کرتی ہے، اللہ کی برکتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں جس گھر میں ایسی نیک اور ایسی پیاری عورت ہوتی ہے۔ اور وہ عورت بخوبی جانتی ہے کہ ہمارے اس اخلاق سے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ رحمت دے گا، برکتیں دے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں رحمتیں برکتیں دیتے، اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ اور 8ویں عادت یہ ہے کہ وہ عورت
ایک ہوشیار عورت ہوتی ہے، ایک انٹیلیجنٹ عورت ہوتی ہے، وہ عورت ایسے لوگوں سے دور رہتی ہے جو ان کے گھروں میں آ کر ان کے گھروں کو برباد کرتی ہیں، جو ان چغلیاں کرتی ہیں یہاں وہاں کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، اس لیے وہ ان سب چیزوں کو جانتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے سلیقے سے اپنے گھر میں رہتی ہے۔ تو ایسی خواتین، ایسی عورت ایک برکت والی عورت ہوتی ہے، اس کے آنے سے اس کے سسرال میں ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس کے سارے لوز دنگ رہ جاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کیسے خیر و برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ برکت والی عورت وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ساری تعلیمیں اپنے بچوں کو دیتی ہے اور اپنے بچوں کو سکھاتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، سب سے سلام کریں، اور جو لوگ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ جو اپنے بچوں کو سلیقہ شعار بناتی ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بتاتی ہے، سلام کرنے کی عادت ڈالتی ہے اور اپنے بچوں کو اس لائق بناتی ہے کہ دوسرے لوگ ان بچوں کی تعریف کریں، وہ عورت سلیقہ شعار ہوتی ہے، وہ عورت برکت والی عورت ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو قرآن، اعلیٰ تعلیم اور اسلامی تعلیم، دینی تعلیم، ساری تعلیمیں سکھاتی ہے، ناچ گانے سے دور رکھتی ہے، بے حیائی، بے شرمی سے دور رکھتی ہے اور انہیں ہر وہ چیز بتاتی ہے جو ان کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ نہیں کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھانا ہے، جیسے بچے پڑھ رہے ہیں، جیسے بچے بڑھ رہے ہیں بڑھتے رہیں۔ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ جو عورتیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتی ہیں، اچھی تعلیم کے ساتھ ان کی پرورش کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو سلیقے مند بناتی ہیں، سلام کا عادی کرتی ہیں، ہر کسی کی عزت کرنا سکھاتی ہیں، ہر کسی کا احترام کرنا سکھاتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں برکتیں والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر آج کا ہمارا یہ موٹیویشن کرنے والا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو، آپ کو تھوڑا بھی اس میں اچھی خوبیاں نظر آئی ہوں، تو آپ یہ ویڈیو ہمارا دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے ہم موٹیویٹ ہوں اور ایسی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں جس سے آپ کو کچھ حاصل ہو اور آپ اس ویڈیو کے ذریعے کچھ سیکھ سکیں۔ تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب، اور اپنے آپ کے جو بھی پریوار والے ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کریں، انہیں موٹیویٹ کریں کہ کون سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جس کے آنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، جس کے گھروں کی برکتیں جا رہی ہیں، جس کے گھروں میں کلیش ہو رہا ہے، جو عورتیں ابھی تک ان چیزوں سے دور ہیں، انہیں یہی نہیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر کی خیر و برکت کن چیزوں سے جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، کیوں ٹینشن ہے۔ تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے۔ آپ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، اپنی فیملی ممبرس میں، سب میں شیئر کریں، سب کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔